بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ہوائی جہاز عمرہ کرنے والے مسافروں کو لے کر قطر سے سعودی عرب جا رہا تھا۔ قطر سے سعودی عرب عمرہ زائرین کا ایک ہوائی جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک جہاز کا انجن فیل ہو گیا۔ تو اچانک جہاز کے پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے اور 10 منٹ بعد جہاز کریش کر جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ سن کر تمام مسافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایئر ہوسٹس نے فوراً ہی بلیک باکس اٹھایا اور جہاز کے مسافروں سے کہا، اس کالے ڈبے کو آگ نہیں لگنی۔ اگر آپ نے فیملی ممبران کو کوئی ہدایت جاری کرنی ہے تو اپنی اپنی نصیحتیں لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دیں تو وہ آپ کے ورثاء تک پہنچ جائیں گے۔ ہر مسافر نے اپنے اپنی فیملی کے نام اپنا آخری پیغام لکھا، مگر حیرت انگیز طور پر ایک نوجوان نے جہاز کے واش روم کی طرف اچانک تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایئر ہوسٹ اس شخص کی یہ حرکت دیکھ کر پریشان ہوگی۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس نہ آیا تو ایئر ہوسٹ نے جھانک کر دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ پرسکون اور آرام دہ فلائٹ اپنے سفر کی طرف گامزن تھی، جس میں بزنس کلاس کا بااخلاق سٹاف موجود تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ پہلے تو جہاز میں خوب گہما گہمی تھی۔ لوگ خوب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اپنے حالات ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے۔ پھر جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو مدھم روشنی میں ہر کوئی سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ قطر کے رہائشی عبداللہ کی آنکھوں میں بھی نیند کا خوب غلبہ تھا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا تو اچانک ہی جہاز کو ایک زبردست جھٹکا سا لگا۔ جہاز کی لائٹس دوبارہ سے جل اٹھیں اور ایمرجنسی سائرن کی آواز سے سارا جہاز گونج اٹھا۔ سب مسافر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، آخر کیا ہوا؟ ان کے دل و دماغ میں خوف طاری ہو گیا۔ سب ایئر ہوسٹ سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا ہوا؟ جہاز کو ایک زوردار جھٹکا کیوں لگا؟ ہمیں آپ کچھ بتائیں گی کہ نہیں؟ ایئر ہوسٹ نے کہا کہ میں کپتان سے رابطے میں ہوں، وہ بتائے گا کہ جہاز کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ایئر ہوسٹ نے جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کیا۔ پائلٹ نے سب مسافروں کے سامنے اعلان کیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے اور دوسرے انجن میں بھی کوئی خرابی معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق 10 منٹ بعد جہاز کریش لینڈنگ کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بہتر کر دے۔ یہ سن کر سب مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ انہیں کسی بات کا ہوش تک نہیں تھا۔ کسی کو بھی موت سے پہلے مر جانے کی کیفیت معلوم کرنی ہو تو یہ بہترین موقع تھا۔ جذبات میں آگے والی سیٹ پر بیٹھے بزنس مین غصے سے آگ بگولا ہوا اور چیخ کر کہنے لگا کہ کیا مطلب؟ یہ سب کیا کہہ رہے ہو کہ جہاز کریش کر جائے گا؟ کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میری پوری دنیا میں اتنے سارے بزنس ہیں۔ ایئر ہوسٹ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ جناب، چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک آخری کام کر سکتی ہوں جو میرے بس میں ہے، اس کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بھی تم لوگوں کی طرح بس تھوڑی دیر کی مہمان ہوں اور بے بس ہوں۔ ایئر ہوسٹ کچھ سوچتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ تمام مسافر اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ کہاں جا رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایئر ہوسٹ آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بلیک ڈبہ تھا۔ ایئر ہوسٹ نے کہا، یہ ڈبہ جس کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، یہ خاص قسم کا ڈبہ ہے، مگر دھماکے میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ سب لوگ اپنی فیملیز، بزنس پارٹنر یا پھر بینکرز کو کوئی آخری ہدایات جاری کرنا چاہتے ہو یا نصیحت کرنا چاہتے ہو یا ان کے نام کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک کاغذ پر لکھ کر ڈبے میں ڈال دیں۔ ملبے میں سے جب یہ بلیک باکس نکلے گا تو آپ کے گھر والوں اور رشتہ داروں تک آپ کا آخری پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر ایئر ہوسٹ نے تمام مسافروں کو ایک ایک کاغذ اور قلم تھما دیے۔ ہر کوئی اپنی اپنی فیملی کو آخری خط لے کر آتا ہے۔ ایک بوڑھے مسافر نے لکھنا شروع کیا کہ میرے بیٹے، مجھے معاف کر دینا۔ میں ساری زندگی تجھے بزنس کے طریقے پڑھاتا رہا، آپ کو صرف یہ بتاتا رہا کہ اس دنیا میں کیسے تیزی سے آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہے۔ میں نے تجھے سب کچھ بتایا، مگر افسوس کہ کبھی نماز ادا کرنے کی تلقین نہیں کی، قرآن مجید کی ایک سورت بھی پڑھانا نہ سکھائی تاکہ تم میری قبر پر فاتحہ ہی پڑھ لے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے نام لکھا کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے حقوق ادا نہ کر پایا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تجھے مارنا شروع کر دیتا تھا، بلا وجہ غصہ کرتا، اور ایک تم تھی کہ دن رات میری خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کاش کہ میں تمہارے سامنے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ سکتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ قسمت نے مجھے یہ موقع نہ دیا۔
میرے بچوں کی ٹھیک سے تربیت کرنا، انہیں اپنی طرح ایک اچھا انسان بنانا، انہیں ان کے باپ کی طرح نہ بنانا جو اپنی بیوی سے انصاف نہ کر پایا۔ تیسری سیٹ پر بیٹھا ایک نوجوان اپنے باپ کے نام خط لے کر آیا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، آپ بار بار مجھے واپس بلاتے تھے کہ اپنے وطن واپس آ جاؤ۔ آپ مجھے دیکھنے مجھے ملنے کے لیے بے قرار تھے، مگر میں نہ آ سکا۔ مگر آج جب میں آپ کو ملنے کے لیے وطن واپس آ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، اور وہ بھی ادھورا۔ بابا مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ سب لوگ خط لکھنے میں مصروف تھے، وہ خط لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ فلائٹ قطر سے سعودی عرب عمرہ زائرین کو لے کر جا رہی تھی۔ انہیں مسافروں میں ایک مسافر جس کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور واش روم کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ایئر ہوسٹ اس نوجوان کو دیکھ کر حیران تھی، دل میں سوچنے لگی کہ اس کے پاس بہت کم وقت ہے، ہم سب کے پاس بہت کم وقت ہے، مگر اس مختصر وقت میں واش روم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ گھڑی کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب کافی دیر تک عبداللہ واش روم سے باہر نہ آیا، ایئر ہوسٹ نے واش روم میں جا کر دیکھا وہ اندر زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، وہ اکیلے میں ہی رونا چاہتا تھا۔ عبداللہ واپس آیا، اپنی آنکھیں صاف کی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ پہلے تو حیران ہوا کہ وہ اپنے بینک انشورنس سے گیا بزنس پارٹنر یا پھر سیاسی لیڈر کو خط کیوں نہیں لکھ دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ ابھی حیران ہونے کا وقت نہیں ہے، پھر جلدی سے اپنا خط لکھنا شروع کیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو جلدی سے گزر رہا تھا۔ ان تمام اعلانات اور حیرانگی میں 2 منٹ تو ویسے ہی گزر چکے اور باقی 8 منٹ باقی تھے۔ عبداللہ نے اپنا خط شروع کیا، اے میرے پیارے اللہ، میں اس لمحے صرف آپ کے نام ہی خط لکھنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کا وقت بہت قریب ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے تو کوئی تحفہ نذرانہ، کوئی ہدیہ لے کر ضرور جاتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کو کسی ہدیہ یا تحفے کی ضرورت نہیں، مگر میں بندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ تو پیش کروں گا۔ آج اپنی 40 سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ کو پیش کروں یا پیش کرنے کے لائق ہو۔ ساری زندگی یوں ہی ضائع کر دی۔ دل میں خیال آتا کہ اللہ کے آگے جھکوں، اس پاک ذات کے آگے سجدہ کروں جس نے تجھے پیدا کیا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں اس نے مجھے عطا کی ہیں۔ مگر شیطان میرے دماغ میں یہ خیال لاتا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کچھ بھی اس قابل نہیں۔ سارے کی ساری زندگی سونے میں گزار دی۔ 40 سال میں سے 12 سال تو حقیقتاً سوتا ہی رہا، 10 سال بچپن اور پڑھنے میں گزار دیے، تقریباً 8 سال روزی روٹی کی تلاش میں لگا رہا، باقی چند سال یوں ہی فضول کاموں میں، کبھی کسی کی غیبت میں تو کبھی جھوٹ بولنے میں گزار دیے۔ آگے سے آگے بڑھنے کے شوق میں کبھی اتنا وقت ہی نہ ملا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا، کیسا تعلق بنایا۔ معاشرے کو سدھارنے کے چکر میں اپنے آپ پر کام کرنا بھول گیا، نماز و نوافل، روزوں کی تعداد، حج و عمرہ، قرآن و حدیث کو پڑھنا بھول گیا اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے اپنی آخرت گنوا بیٹھا۔ آج میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور آپ کے سامنے معافی کی بھیک مانگتا ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے کیے پر دل سے شرمندہ ہوں اور گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ وہ وقت جو تیری عبادت میں گزارنا چاہیے تھا، ہم نے دنیاوی کاموں اور ٹی وی ڈراموں اور کھیل کود میں گزار دیا۔ ہم نے جو زندگی بھر کام کیے، ایسے میں ہم پر آفت آنا یقینی ہے۔ میرے پاس سوائے ندامتوں کے اور کچھ نہیں، میرا دامن خالی ہے۔ میں آج اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بہت بڑا شرک کیا، میں نے اپنی ذات کو بندگی اور تیرے بیچ رکھی، میری تمام کارنامے شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ نام تیرا لیتا رہا اور محبتیں کسی اور سے، نماز تیری اور خیال کسی اور کا ہوتا۔ یا اللہ میں نے ذخیرہ اندوزی کی، مہینوں تک اناج میرے اسٹور میں پڑا رہتا اور باہر لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے۔ میں یہ بات جانتا مگر اس طرح متوجہ نہیں ہوتا، حالانکہ زندگی کا مقصد تو دوسروں کے کام آنا ہے اور ہمارے رزق میں تو ان غریبوں اور مساکین کا حصہ رکھتا تھا، لیکن افسوس کہ میں ان کے کام نہ آیا۔ میں رشوت بھی لیتا، رشوت دی ہی اس لیے جاتے ہیں کہ دوسروں کا حق چھیننا، دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنا کام کروانا۔ مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ نہ کیا، باقی سب کچھ میں نے غرور کیا کہ میری ذات اور انا کے بت کے سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے، یہ سب اچھا ہے، لگے رہو، سب ٹھیک جا رہا ہے۔ میں نے سچ پر آنکھیں بند کر لی اور روز آئینہ دیکھتا، اپنے آپ سے نظریں چراتا، اے اللہ میں تو مرنے سے پہلے ہی مر گیا، میں جہاز گرنے سے پہلے ہی چاروں خانے چت ہو گیا۔ میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، تجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنے ساتھی بنا لیا، ایسے لوگوں کو جو صرف اچھے وقت پر میرے ساتھی تھے
اور جب برا وقت آیا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں۔ بڑوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چھوٹے پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزور ہے، مزید گرفت ڈالی تو یہ مر جائے گا، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تیرے دسترس سے میرا کوئی عمل، میرا کوئی گناہ چھپا نہیں، تیرے فضل کے سوا کوئی نافرمانی نہیں، اور تیری پہنچ سے میری کوئی دعا دور نہیں۔ اے سمیع البصیر، میری زندگی کا آخری منٹ بچا ہے، میں ایسا بے بس ہوں جو کچھ کر نہیں سکتا، مجھے بخش دے۔ پھر وہ اپنے بیوی کو کہنے لگا، میری پیاری ہم سفر، اب میں چلتا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھا عبداللہ بنانا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، سر سے لے کر پاؤں تک ایسا لگ رہا تھا جیسے نہایا ہو۔ اچانک ہی پائلٹ نے اعلان کیا کہ سب مسافروں کو مبارک ہو، جہاز کے انجن میں جو فنی خرابی آئی تھی ہم نے اس پر قابو پا لیا، اب ہم سب خطرے سے باہر ہیں۔ پائلٹ کا یہ اعلان سن کر پورے جہاز میں خوشی کی لہر دوڑی، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے، لیکن اس حادثے کی وجہ سے تمام سواریوں کے مرے ضمیر زندہ ہو گئے۔ آئیے آج ہم سب اپنا آخری خط لکھتے ہیں، زندگی کا خط جس سے زندگی درست سمت میں چل سکے۔ جب عبداللہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اسی وقت سجدے میں گر پڑا، یہی سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی ہے۔ ناظرین، ہم بھی سوچیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کا آخری لمحہ سوچ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس سمت میں چل رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ سٹوری۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔